بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے جہانگیر ترین کے خلاف شوگر اسکینڈل کی اثر نو تحقیقات۔ ترین کی جانب سے یوٹیلیٹی سٹورز کو کم قیمت پر چینی کی فروخت اور ان کے مطالبے کے باوجود ڈاکٹر رضوان کو تحقیقاتی کمیٹی کا سربراہ برقرار رکھنے کے حکومتی فیصلے کے بعد یہ معاملہ عجیب و غریب رخ اختیار کرتا جا رہا ہے اور کنفیوژن بڑھ چکی ہے۔ اس صورتحال میں جہانگیر ترین کے ساتھ ہی یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا کپتان کی جانب سے ان کے ساتھ ڈبل گیم تو نہیں کی جا رہی۔ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر چینی اسکینڈل کی تحقیقات میں شفافیت یقینی بنانے والے سینیٹر بیرسٹر علی ظفر نے جہانگیر ترین کی قانونی ٹیم اور وفاقی تحقیقاتی ادارے کے افسران سے علیحدہ ملاقاتیں کی ہیں، جنہوں نے انہیں اب تک کی تحقیقات کے حوالے سے آگاہ کیا ہے۔ علی ظفر کا کہنا ہے کہ وہ سچائی جاننے کے لیے FIA اور ترین کی قانونی اور مالیاتی ٹیم سے ملاقاتیں جاری رکھیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس دوران FIA چینی اسکینڈل پر تحقیقات جاری رکھ سکتا ہے۔ علی ظفر نے واضح کیا ہے کہ سیاسی حلقوں میں ہونے والی چہم گوئیوں کے برعکس ان کے مینڈیٹ میں وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے احتساب اور داخلہ امور بیرسٹر مرزا شہزاد اکبر کے خلاف تحقیقات کرنا سرے سے شامل ہی نہیں۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے سینیٹر علی ظفر کو ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ یہ معلوم کریں کہ FIA کی جانب سے شوگر اسکینڈل کی تحقیقات میں آیا جہانگیر ترین کے ساتھ معاملات شفاف انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں اور کہیں جہانگیر ترین کو امتیازی سلوک کا سامنا تو نہیں ہے۔ علی ظفر کو ذمہ داری سونپے جانے پر بعض حلقوں کی جانب سے یہ تاثر دیا گیا کہ شاید وہ شہزاد اکبر کی اس کیس میں مبینہ مداخلت کا جائزہ لے کر ان کے مستقبل کا بھی فیصلہ کریں گے، لیکن علی ظفر کا کہنا ہے کہ یہ کام ان کے مینڈیٹ میں شامل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا کام صرف حقائق دیکھنا ہے، دونوں فریقین کا موقف سننا ہے، جس کے بعد رواں مہینے وہ اپنی رپورٹ وزیر اعظم عمران خان کو پیش کر دیں گے۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے حال ہی میں جہانگیر ترین کے لیے ریلیف حاصل کرنے کی خاطر ملاقات کے لیے آنے والے PTI کے اراکین پارلیمنٹ کو یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ شوگر اسکینڈل میں FIA کی تحقیقات کی خود نگرانی کریں گے، اور ساتھ ہی PTI کے سینیٹر اور ماہر قانون علی ظفر کو ذمہ داری سونپی تھی کہ وہ ترین گروپ سے تعلق رکھنے والے PTI کے اراکین پارلیمنٹ کے تحفظات کو مد نظر رکھتے ہوئے حقائق کا جائزہ لے کر انہیں تفصیلی رپورٹ جلد از جلد پیش کریں۔ شوگر کمیشن کی تحقیقات کی روشنی میں FIA نے شوگر اسکینڈل کے مختلف پہلوؤں پر غور کیا تھا اور جہانگیر ترین اور ان کے بزنس سمیت شوگر ملز مالکان، شوگر ڈیلرز اور شوگر ملوں کے ملازمین کے خلاف FIR درج کرائی تھی۔ سرکاری ذرائع کے مطابق ایک مرتبہ اگر FIA کے قانون کے تحت FIR درج ہو جائے تو ادارے کے افسران کو قانون، پاکستان پینل کوڈ اور اینٹی منی لانڈرنگ قوانین، ضابطہ فوجداری اور پولیس ایکٹ کے تحت اپنی کارروائی مکمل کرنا ہوتی ہے۔ کسی بھی قانون میں وزیر اعظم، وزیر داخلہ، مشیر داخلہ، کسی بھی سینیٹر یا وزیر اعظم کے نامزد کردہ رکن پارلیمنٹ کا کوئی کردار نہیں۔ تاہم ناقدین نے وزیر اعظم کے فیصلے پر سوال اٹھایا ہے اور اسے فوجداری تحقیقات پر بیرونی طور پر اثر انداز ہونا قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ FIA افسران کا فرض ہے کہ وہ قانون کے مطابق تحقیقات کریں اور میرٹ کی بنیاد پر سختی کے ساتھ کیس کے حقائق دیکھیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ جہانگیر ترین پہلے ہی عدالت میں الزام عائد کر رہے ہیں کہ ان کے کیسز کو اسلام آباد سے چلایا جا رہا ہے اور ان کے خلاف درج کردہ FIR وفاقی تحقیقاتی ادارے کو شہزاد اکبر نے ایک USB ڈرائیو کے ذریعے فراہم کی تھی۔ تاہم حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے سینیٹر علی ظفر کو صرف حقائق دیکھنے کو کہا ہے، جس کا مطلب وفاقی ایجنسی کے کام میں مداخلت ہرگز نہیں۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ جہانگیر ترین کو کوئی NRO نہیں دیا جا رہا اور ان کے مطالبے کے باوجود حکومت نے FIA لاہور کے ڈائریکٹر محمد رضوان کو شوگر اسکینڈل کی تحقیقاتی کمیٹی کا حصہ برقرار رکھا ہے۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم سے ملاقات میں ترین گروپ کے سرکردہ رہنما تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی راجہ ریاض احمد خان نے الزام لگایا تھا کہ شوگر اسکینڈل انکوائری کی سربراہی کرنے والے افسر ڈاکٹر رضوان نے شہزاد اکبر کے ایما پر جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے کے خلاف درج کیے گئے مقدمے میں بے بنیاد الزامات لگائے۔ خیال رہے کہ جس روز ترین گروپ کے اراکین قومی صوبائی اسمبلی کے وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، اس سے ایک روز پہلے ڈاکٹر رضوان کو شوگر اسکینڈل کی انکوائری سے ہٹانے کا اعلان کر دیا گیا، جس سے یہ تاثر ابھرا کہ شاید جہانگیر ترین گروپ کو خوش کرنے کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے۔ تاہم اب یہ طے ہو چکا ہے کہ FIA کا سینئر موسٹ آفیسر ابو بکر خدا بخش تحقیقات کے عمل کو لیڈ کرے گا، جبکہ ڈاکٹر رضوان بدستور سربراہی کریں گے۔ حکومت کے اس اقدام سے بھی ترین گروپ میں خدشات پیدا ہو رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ڈبل گیم تو نہیں کی جا رہی۔ دوسری جانب جہانگیر خان ترین نے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے ساتھ 91 روپے فی کلو گرام کے حساب سے 40,000 میٹرک ٹن چینی فراہم کرنے کا معاہدہ کر لیا ہے، جو کہ کسی بھی شوگر مل کی جانب سے کم ترین بولی ہے۔ تجزیہ کاروں کے خیال میں یہ سب جہانگیر ترین اپنی نیک نامی میں اضافے اور خیر سگالی کے جذبات کے اظہار کے لیے کر رہے ہیں، جو ممکنہ طور پر شوگر کیس تحقیقات میں ان کے لیے کسی قسم کے ریلیف کا باعث بن سکتا ہے۔ تاہم دوسری جانب وزیر اطلاعات فواد چودھری پہلے ہی وضاحت سے کہہ چکے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان شوگر اسکینڈل کی تحقیقات پر کسی صورت اثر انداز نہیں ہوں گے اور جو بھی مجرم قرار پائے گا اس کو سزا ضرور ملے گی۔ شوگر اسکینڈل پر ہونے والی اب تک کی تحقیقات کے مطابق FIA کی جانب سے 30 شوگر ملز کے خلاف مقدمات کا اندراج کیا گیا ہے، جن میں وفاقی وزیر خسرو بختیار اور ان کے اہل خانہ بڑے حصے دار کے طور پر نامزد ہیں۔ FIA رپورٹ کے مطابق چینی کی قیمتوں سے متعلق سٹہ مافیا سے تعلق پر شہباز شریف، ان کے بیٹے حمزہ شہباز اور 2 میڈیا ہاؤسز کی شوگر ملز کے خلاف بھی مقدمات درج کیے گئے۔ اس کے علاوہ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کی جانب سے 40 سٹہ مافیا کے ارکان کے خلاف بھی مقدمات قائم کیے گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جہانگیر ترین کو پس پردہ شوگر انکوائری میں کوئی ریلیف فراہم کرتے ہیں یا نہیں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।